جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھتے ہیں عربی سال اول کا لیسن نمبر 13۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ذات النطاقین، دو کمر بند والی۔ یہاں پہ ہم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 9th کلاس کی انگریزی پڑھی ہے تو وہاں پہ آپ نے حضرت اسماء والا چیپٹر پڑھا تھا۔ وہاں سمجھے کہ وہی سیم قصہ ہے، تو مجھے قصہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر آپ بی اے میں ہیں تو وہ 9 تو آپ نے پڑھی ہوگی۔ اچھا جی دیکھیں، عندما دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی قومہ، اپنی قوم کو، الی الاسلام، قومہ الی الاسلام، اپنی قوم کو اسلام کی طرف جب دعوت دی، لم تقبل القریش ان تترکا دین الآبائی، تو قریش نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑیں۔ وعملت کل ما تستطیع، اور انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان میں جس کی وہ طاقت رکھتے تھے، من اجل القضاء علی الدین الجدید، نئے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ ثم قررت رد ان تقتل النبی، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ فامرہ اللہ رسول بالہجرت، تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ فی تلک اللیلۃ، اس رات، کان الکفار حول بیت رسول، کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد تھے، ینتظرونہ، وہ انتظار کر رہے تھے، حتی یخرجا، کہ آپ گھر سے نکلیں، او یدخلون علیہ، یا وہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں، لیقتلوہ، تاکہ وہ آپ کو قتل کر سکیں۔ فطلب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جو ہے حضرت اپنے چچا کا جو بیٹا تھا آپ کا علی بن ابی طالب، ان سے کہا، ان ینام مکانہ، کہ وہ میری جگہ پہ جا کے سو جائیں۔ ثم خرج وہو صاحبہ، پھر آپ گھر سے نکلے اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق، لیلاً، رات کے وقت، نحو یثرب، کس کی طرف؟ یثرب کی جانب نکلے، یثرب مدینہ کی جانب۔ لم یاخذا معہما طعاما او ماء، ان کے پاس نہ تو کھانا تھا نہ ہی پانی تھا۔ وسار حتی وصل الی غار ثور، اور وہ چلتے رہے یہاں تک کہ غار ثور میں پہنچ گئے۔ فدخل الغار، وہ غار میں داخل ہوئے، حتی لا یراہما الکفار، یہاں تک کہ ان کو کافر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہناک بقی ثلاث لیال، اور آپ وہاں پر 3 راتیں رہے۔ وخاف ابو بکر وہما فی الغار، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف ہوا جب وہ غار میں تھے۔ ولیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وکانت اسماء بنت ابی بکر صدیق، اور اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا، تذهب الیہما فی الغار، ان کی طرف غار میں جاتی تھیں، کل لیلۃ، ہر رات، وتقدم لہما الطعام والماء، اور وہ ان کو کھانا اور پانی پیش کیا کرتی تھیں، وتخبرہما بما تسمعہ من اخبار الکفار، اور جو بھی وہ کافروں کی جانب سے خبریں سنتی تھیں آپ کو آ کے بتاتی تھیں۔ الذین یبحثون عن النبی، وہ کافر جو نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے۔ کانت اسماء رضی اللہ عنہا، اسماء رضی اللہ عنہا، یومئذ فتاۃ صغیرۃ، ان دنوں چھوٹی بچی تھیں، یعنی کہ نوجوان تھیں۔ ومع ذلک، اس کے باوجود، کانت تشعر بواجبہا، وہ اپنے فرض کو جانتی تھیں، فی الاسلام، اسلام میں جو ہے۔ کانت تعرف، وہ جانتی تھیں، ان الکفار یریدون ان یقتلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ویجب علیہا ان تصنع شیئا من اجل الدفاع، اور اس پر واجب ہے کہ آپ کے دفاع کے لیے کچھ کرے، وان دعوتہ، اور آپ کی دعوت کے لیے کچھ کرے۔ فکانت تخرج من بیتہا فی اللیل، وہ رات کے وقت گھر سے نکلتی تھیں، وتمشی 3 امیال، اور 3 میل کا فاصلہ جو صحرا کے درمیان کا تھا وہ طے کرتی تھیں۔ لم تکن تخاف علی
نفسیہا، انہیں اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا، ولیکنہا تخاف یمشی وراءہا احد من الکفار، لیکن انہیں یہ خوف تھا کہ کافروں میں سے کوئی ان کے پیچھے نہ آ جائے، فیعرف مکان الاثنین، اور اس طرح ان دونوں کی جگہ کے بارے میں جان لے۔ وعندما تصل اسماء الی غار، اور جس وقت اسماء غار میں گئیں، تقدم للنبی ولیابیہا ما حضرتہ، اور جو وہ لے کر آئی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے اور اپنے والد کے سامنے انہوں نے پیش کیا، ثم یعود الی بیتہا، پھر وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ ظلت المسلمۃ الصغیرۃ، یہ چھوٹی مسلمان بچی جو ہیں، تقوم بہذا العمل ثلاث لیال، مسلسل 3 راتوں تک اپنا کام سر انجام دیتی رہیں، فی اللیلۃ الثالثۃ، اور تیسری رات اخذ مع زاد السفر، اس نے اپنے ساتھ زاد سفر لیا سارے کا سارا، ولما ارادت ان تضع زاد علی الجمل، اور جب اس نے زاد سفر جو ہے اونٹ پر رکھنا چاہا، لم تجد ان ما تربطہ بہ، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ سامان باندھ سکتی، فاخذت نطاقہا، اور اس نے اپنا دوپٹہ لیا، وجالت نصفین، اس کے 2 حصے کر دیے، فرابطت الطعام بنصف، ایک حصے سے اس نے کھانا باندھ دیا، والماء بنصف الآخر، اور دوسرے سے پانی باندھ دیا، ولما وصلت الی الرسول، اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، ورأى ذلك، اور آپ نے یہ دیکھا، وقال اسماء، اور آپ نے اسماء سے فرمایا، ان اللہ ابدلک بنطاقک نطاقین فی الجنۃ، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اس ایک دوپٹے کے بدلے میں 2 دوپٹے عطا کرے گا، فصار اسمہا، اسی وقت سے آپ کا نام کیا پڑ گیا، ذات النطاقین، 2 کمر بند والی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر، تو یہ میں نے آپ کو آج ترجمہ پڑھایا ہے، اس ترجمے کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کنسیپٹ اوکے ہو، اور اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کو تیار کریں گے۔